عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے جتنی کثرت سے شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے اور مہینوں میں نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ دیتے ہیں، اسی لیے اس رات کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ دین کسے کہتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ دین وہ ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ زور القبور فإنها تذکر الموت، حدیث پاک میں آیا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ سلام دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تیز بہار نیوز۔ جس طرح سے انسان کے اندر ایک دوسرے کی فوقیت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ اشیاءوں میں دیکھیں گے، چیزوں میں دیکھیں گے تو 19-20 ہوتی ہے، کسی کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، کسی کی کمزور ہوتی ہے۔ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا بھی کچھ سسٹم بنایا ہے، کسی کو فوقیت دی ہے، کسی کو فوقیت نہیں دی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حال ہے، رسولوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو ابھی ہم اپنے چینل تیز بہار نیوز کے ذریعے سے یہ بات بتلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا چاند نکل گیا ہے اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور تقریباً یہ آج جو ہے یہ 4 تاریخ ہے۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے یہ کوشش کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام کے پاس ہم ابھی تشریف لائے، ہماری ٹیم علماء کرام کے پاس تشریف لائی ہے، اور اس چیز کو جاننے کے لیے کہ شعبان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، شعبان المبارک میں کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، ہمارا کیا حال ہے، کیا رویہ، ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے چینل کے ذریعے سے علماء کرام کی ایک ٹیم موجود ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ تک بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان کے مہینہ میں بہت سا اتھل پھتل ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے چینل کے ذریعے سے صحیح بات جو ہے امت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ بتلائیے حضرت کہ شعبان اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اسلام کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے جتنی کثرت سے شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے اور مہینوں میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ گویا رمضان المبارک کا پیش خیمہ شعبان المعظم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رمضان کی تیاری کے لیے شعبان سے ہی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی رمضان کی تیاری اسی ماہ مبارک سے کرنی چاہیے۔ شکریہ، بڑی قیمتی باتیں آپ نے بتلائی ہے۔ حضرت، ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا شعبان میں کوئی ایسی رات بھی ہے جس رات میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ شعبان کی 15ویں شب کو شب برات کے طور پر لوگ اس دن نفلی عبادات کرتے ہیں، اور روایت میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی کلب کے بکری کے بال کے برابر یعنی بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ دیتے ہیں، اسی لیے اس رات کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اور بھی روایت میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کا خاکہ متعین فرماتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے، کتنے لوگوں کو دنیا میں آنا ہے، کس کو کیا رزق ملے گا، یہ سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ خاکہ تیار کرتے ہیں۔ شکریہ، یہ بھی بڑی قیمتی باتیں ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت، آپ اپنا نام بتلائیں گے؟ میرا نام عبدالرحیم ہوا۔ اور حضرت یہ بتلائیے، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مہینہ چند وجوہات سے بہت ہی فضیلت اور اہمیت والا مہینہ ہے، تو ہم اس مہینے کے تعلق سے آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شب بارات، تو یہ شب بارات جو برات کی رات ہے، تو اس میں کون سا کام کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس رات میں کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ دین کسے کہتے ہیں،
تو کہا جاتا ہے کہ دین وہ ہے جو حضور لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے ہی عمل کرنا چاہیے، دیکھ دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے مواقع سے بہت سارے خرافات بھی ذہن میں آتے ہیں اور شیاطین کرواتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، شب برات یہ لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے، براعت یعنی برات کسی کو بری کر دینا، کہ ایسے اعمال کرے جو قرآن کا اہتمام ہو اور تسبیحات کا اہتمام ہو، اور نفلوں کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے برات دے دے۔ شکریہ آپ کا حضرت کہ آپ نے بڑی قیمتی باتیں کی ہے۔ اب آئیے آخر میں ہم حضرت سے بھی کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دو بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے چینل کے ذریعے سے ہم اپنے چینل کو دیکھنے والے کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتلائیے کہ شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، تو کس طرح سے قبرستان جانا چاہیے؟ روایتوں میں جو ملتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ 15ویں شعبان کو قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے ایک حصے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بستر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو میں بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ میں اٹھی اور جنت البقیع کی طرف چلنے لگی، بلکہ چلی گئی، تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے خلاصی اور نجات کی رات ہے۔ آج میں قبرستان گیا تھا، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے دعائے مغفرت کر کے آیا ہوں۔ اس سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ موت کو یاد کرنے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ زور القبور فإنها تذکر الموت، حدیث پاک میں آیا کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک انسان کو مرنا ہے، اور موت ہی وہ چیز ہے جس میں کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے اور یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ حضرت ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ رات میں شب برات میں تو جاگتے ہیں، صبح ہو کر کے جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ نفلی روزہ ہے، باعث برکت اور ثواب والا روزہ ہے، اس لیے اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس روزے کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت ثواب رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں رہے کہ حدیث پاک کی جو روایت ہے، روایت کے مطابق شعبان میں صرف ایک ہی روزہ ہے اور محرم میں 2 روزے ہیں۔ شکریہ۔ تو ہمارے چینل کے ذریعے سے بڑی قیمتی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کل ملا کر کے یہ شعبان جو ابھی مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کل ملا کر کے جو رات آتی ہے شب برات، اس میں 2 کام کرنا چاہیے۔ جو علماء کرام کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 کام کرنا چاہیے شب برات میں۔ پہلا تو یہ کام کرنا چاہیے کہ استطاعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق رات میں نفلی عبادت کرنی چاہیے، تہجد وغیرہ، تسبیحات وغیرہ جو بھی ہے وہ کرنا چاہیے۔ وقت مل جائے تو قبرستان جانا چاہیے۔ اور دوسرا کام یہ کہ صبح ہو کر کے روزہ رکھنا چاہیے، یہ نفل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو جو فضیلتیں آئی ہیں وہ اس کے حقدار بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کو کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر چھوٹی بڑی خبر تیز بہار نیوز پر، میں آپ کے ساتھ محمد حیات اللہ، کیمرہ مین محمد مہتاب کے ساتھ۔